ختم نبوت کے کام کی ذمہ داری صرف مولانا عبد الخالق پہ نہ ڈالیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پہ نہ ڈالیں. یہ تو ان کو شکر ہے کہ جماعت کے طور پہ کام کر رہے، ورنہ ختم نبوت کا کام تو ہر مسلمان. آل علی اولاد نبی علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، کتنا بڑا بندہ، پاکیزہ خون کی اولاد، کیا ارشاد فرماتے تھے کہ ہم سے تو گلی کا کتا بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت پر پہننا نہ چاہتے. اس نے اپنے لیے نہ کہا ہوگا تو میں کبھی بھی یہ جملہ رکھا، لیکن بات بڑے کی تھی تو میں نے جملہ بتایا آپ کے سامنے. فرمایا گلی کے جاتا کتا پھر ہم سے بہتر اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری نہ کرتی. میں اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ علامہ انور شاہ کا جملہ بے دلیل نہیں ہے. بات ہے آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں ایک بات سمجھانے والا. مجھے بتائیں جو ہمیں جان ملی ہے، قرآن میں تو لکھا ہے وجہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن حدیث میں اس کائنات ملنے کا سبب بھی ہے. وہ سبب کیا ہے؟ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُمْ. اے آدم محمد الرسول اللہ نہ ہوتے ہم آپ کو پیدا نہ کرتے. ہے یا نہیں؟ حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں، سبب حضور کی ذات ہے. حضرت آدم کی اولاد میں ہم پیدا ہوئے ہیں، سبب حضور کی ذات ہے. تو ہمارے جسم پر، ہمارے سر، ہمارے دھڑوں پر، ہماری گردنیں، ہمارے جسموں میں چلنے والی روح حضور کی وجہ سے ہے. اگر ہم اپنے اتنے بڑے مقدس فرض کا بھی تحفظ نہ کر سکے تو باقی ہم سے گلی کا کتا بہتر، باقی ہم سے وہ بہتر. میرے دوستو، ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آگے آنا ہوگا، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر ماں ہے تو اپنی بیٹیوں بیٹوں کو، اولاد کو تیار کریں. والدین تو اپنی نسلوں میں بات کریں. ہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. 1953 کی تحریک میں فرماتے ہیں 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا تھا، 1 لاکھ آدمی زخمی ہوا تھا، 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے. 10,000 کا جملہ کہنا بہت بڑا ہے، 10,000 کا جملہ کہنا بڑا ہے، لیکن 10,000 ماؤں نے اپنے بیٹے پیش کیے. میں اسپیشل جامع مسجد وزیر خان دیکھنے گیا تھا، میں نے کہا میں جگہ تو دیکھوں، وہ منظر تو دیکھوں جاتے ہیں. اور جہاں سے معاملہ چلا تھا وہ کہتے ہیں اس دن نالیوں میں پانی نہیں، مسلمانوں کا ختم نبوت پر قربانی دیا ہوا خون بہ رہا ہے. مجھے بتایا میرے دوستوں، وہ لوگ رسول اللہ کی خاطر. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. میں ختم نبوت میں بیان کرتا تھا، اس میں ایک واقعہ آتے ہیں جنگ یمامہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب سے جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ. میں لاہور میں گفتگو کر رہا تھا تو مفتی حسن صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، وہ صاحب تشریف فرما تھے. مفتی حسن صاحب ہمارے لاہور جامعہ مدنیہ والے مجھے فرمان لگے مفتی صاحب بڑا اچھا آپ نے بیان کیا، آپ نے یمامہ کا میدان دیکھا ہوگا. مجھے ایسے شاک لگا، میں نے میدان یمامہ اس وقت تک نہیں دیکھا تھا جہاں صحابہ کی جنگ ہوئی. تو میں نے کہا حضرت میں نے تو نہیں دیکھا. کہتے ہیں تو بات ایسے کرنے. میں نے کہا حضرت میں تو حدیث کو پڑھ کے بیان کر رہا تھا. فرمان لگے میں گیا ہوں، انہوں نے اپنی بات کی. تو میں نے کہا پہلے بھی دعا کر دے اللہ مجھے لے جائے. احمد پور سیال کے دوستوں، رب کریم 2 مرتبہ مجھے یمامہ لے کر. میں یہاں 2024 کی بات کر رہا ہوں، 2 مرتبہ. یمامہ کا وہ میدان ہے جہاں ختم نبوت پر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنے؟ 1200. اب میں 1200 کو کھولوں نا، آپ سنیں. پورے دور نبوی میں 27 غزوات ہیں، 400 سریات ہیں. سریات میں صحابہ لڑے، غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے. اب سنو، یہ 427 مہم جوئیاں ہیں، 450 جنگیں ہیں، 10 سال میں پیغمبر. کتنے کافر اور کتنے مسلمان قتل ہوئے ہوں گے پورے جنگوں میں؟ کافر مرے اور مسلمان دونوں ملا کے کہتا ہوں کتنے فرد قتل ہوئے ہوں گے؟ جتنے مسلمان شہید ہوئے یا جتنے کافر. آپ ہسٹری میں آئے، میں آپ کو پروف کر کے دوں. 739 آدمی بنتے ہیں، 40 بھی نہیں پورے کہ 740 مسلمان کافر دونوں ملا کے 450 جنگیں ہیں. لیکن جب دور ابوبکر میں ایک جنگ لڑی گئی ہے ختم نبوت کی، تو اس اکیلی جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد 1200. اکیلی جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد 28,000 کے لگ بھگ کفار کا قتل ہے. میں نے یمامہ کا میدان جا کے دیکھا، میں قسم اٹھاؤں تو میں حادث
میں ایک جگہ میں بیٹھا ختم نبوت کی ایمانی پروگرام میں بیٹھا، میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب جگہ کی قبر میں میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، کہتے ابو دجانہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیر کھائے تھے، نبی علیہ السلام کی طرف منہ کیا اور پیٹھ کفار کی طرف رکھ کے تیر اپنے کمر پہ برداشت کیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا کہ عاشق تو سینے سے تیر کھاتا ہے، تو نے کمر پہ کھائے ہیں۔ وہ کہنے لگے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پہ اگر میں کمر کے اوپر تیر نہ کھاتا، کفار کی طرف منہ کرتا تو پیٹھ میرے نبی کو ہو جاتی۔ یہ بندہ شہید ہوا یا ماما ہوا؟ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے، میں یمامہ جب گیا نا میری آنکھوں سے آنسو اترے، میں داڑھی تر گیا۔ میرے ریاض کے دوست وہاں گواہ ہے جو وہاں ایمانی کیفیت تھی کہ یار 1200 آدمی دو جگہ، ایک جبیلیہ اور خرج، دونوں کا آپس میں فاصلہ 200 کلومیٹر ہے، کیونکہ یمامہ کی 2 جنگیں لگی تھی۔ پہلی جنگ میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، زید بن خطاب کی شہادت ہے، حضرت عمر کے چھوٹے بھائی ہیں زید، ان کے نام کی آج وہاں مسجد موجود ہے، مسجد زید، روڈ کا نام بھی زید بن خطاب ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی، اس میں حضرت اکرمہ شہید ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت اکرمہ نے شہادت کے وقت کہا تھا کہ حضرت عمر سے کہہ دینا کہ عمر ایمان پہلے تم لائے، جنت پہلے اللہ۔ اس نے ختم نبوت کے حضور پاک علیہ السلام کی اس عقیدے کے تحفظ کا شہادت کہا۔ اور پھر دوسری جنگ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت براء بن مالک، انس بن مالک کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ، 4 بچوں کے باپ ہیں، چاروں بچے موتیوں کی طرح خوبصورت تھے۔ ان کے سروں پہ دست شفقت رکھتے ہوئے کہا بیٹو اگر زندہ رہا تو واپس آؤں گا ورنہ قیامت میں۔ اور یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس نہیں آیا، آج بھی 1000 کلومیٹر مدینہ طیبہ، یہ ہے یمامہ۔